آپ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں خود کو ہرٹ کر لوں گی؟ تم نے خود کو اس کمرے میں بند کر لیا تھا. تم کچھ بول نہیں رہی تھی. میں گھبرا گئی تھی پیٹر. آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے نا؟ مجھ سے شادی کرنے پہ افسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ مجھے یہاں مزید ایک دن رہنے دیں. تمہارے معاملے میں 1 گھنٹے کی بھی بہت اہمیت ہے. وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد ہسپتال چلا جاؤں گا. اچھا، تو آج ہم ترکی ڈرامہ عشق ممنوع کی قسط 207 کے کچھ بہت اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں جو ٹرانسکرپٹ ہمیں ملا ہے اس کی بنیاد پر. جی. مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ کردار کیا محسوس کر رہے ہیں، ان کے فیصلے کیا ہیں اور کہانی کہاں جا رہی ہے. بالکل. یہ قسط مطلب تناؤ تو بہت زیادہ ہے، رشتے بڑے نازک موڑ پر ہیں اور راز وہ تو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں. چلیں ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں. یقیناً. اور یہ قسط خاص طور پر کرداروں کے آپسی تعلقات اور ان کے اندر جو کشمکش چل رہی ہے وہ بہت اچھی طرح دکھاتی ہے، خاص کر نہال کی شادی سے پہلے کا جو ماحول ہے. ہاں وہ تو ہے. اچھا، سب سے پہلے وہ سین ہے جہاں نہال اور بلند اپنی والدہ کی قبر پر ہیں. اور بلند جو کہتا ہے نا کہ اسے ماں صرف تصویروں میں یاد ہے، جبکہ نہال کو اسے یاد ہے. یہ بات دل کو لگتی ہے. بہت زیادہ. یہ منظر دکھاتا ہے کہ ایک ہی نقصان، ایک ہی کمی کا تجربہ 2 بہن بھائیوں کے لیے کتنا الگ ہو سکتا ہے. صحیح. بلند کی وہ محرومی اور نہال کا وہ دکھ جو تازہ لگتا ہے، یہ ان کے رشتے کی گہرائی اور ماں کی کمی کا جو اثر ہے نا وہ واضح کرتا ہے. بالکل. اور وہ صرف اداسی نہیں لگتی، جیسے وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی ہو. ہاں بالکل. اچھا، پھر وہیں سے وہ بہلول کو فون کرتے ہیں اسی جذباتی کیفیت میں. ہاں. اور بلند وہ تو موقع نہیں چھوڑتا، فوراً بیچلر پارٹی کا سن کر ضد کرنے لگتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے کشتی پر. جی. اور رازداری کا وعدہ بھی کرتا ہے. بہلول تھوڑا ہچکچاتا ہے لیکن پھر مان جاتا ہے. یہ ہچکچاہٹ اہم ہے، یہ معمولی نہیں ہے. وہی نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اشارہ ہے کہ بہلول کے اندر کیا چل رہا ہے. ایک طرف شادی کا پریشر، گناہ کا بوجھ، دوسری طرف وہ آزادی کی آخری رات. بلند کا وہ مذاق میں خود کو سر کا درد کہنا اور شہبالہ بننے کی بات، وہ ایک لمحے کو ماحول ہلکا کرتا ہے، لیکن بہلول کی جو کیفیت ہے نا وہ آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی ہے. اچھا، اور پھر وہ سین جس نے مجھے واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیا، بہتر اور عدنان. او ہاں، وہ ٹکراؤ. بہتر کمرے میں بند، عدنان دروازے پر. لیکن اس بار بات چیت بالکل الٹ. جی، پہلے سے بالکل مختلف. بہتر علیحدگی کی بات کرتی ہے لیکن فیصلہ عدنان سناتا ہے، طلاق کا. یہ ڈرامے کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. پہلے عدنان ہمیشہ رشتے کو بچانے کی کوشش کرتا تھا، یاد ہے؟ ہاں، ہمیشہ. اور اب وہ خود اسے ختم کر رہا ہے، اور اس کی وجوہات بھی وہ بہت صاف صاف بتاتا ہے. ہاں، وہ کہتا ہے نا، ایک چھت کے نیچے اجنبی. بالکل. رشتے میں وہ اپنائیت ختم ہو گئی ہے، ان کے درمیان بس کچھ نہیں رہ گیا. اور خاص طور پر وہ اسقاط حمل والا معاملہ. وہ عدنان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. بہت زیادہ، کیونکہ وہ بچہ چاہتا تھا. تو عدنان کہتا ہے کہ نہال کی شادی کے بعد یہ رشتہ ختم. اور عدنان کا لہجہ اتنا پکا ارادہ، جیسے بس فیصلہ ہو چکا ہے. ہاں، حتمی. لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات بہتر کا جواب تھا. ایک دم ٹھہراوا، پرسکون. ٹھیک ہے. یہ خاموشی یہ بہت معنی رکھتی ہے. مطلب کیا یہ سکون ہے کہ چلو جو وہ چاہتی تھی ہو رہا ہے، یا شکست مان لی ہے، یا پھر کچھ اور؟ بہتر کے کردار کو دیکھتے ہوئے یہ کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اس کا سکون زیادہ بے چین کرنے والا ہے. بالکل. اچھا، اس کے فوراً بعد پھر پیکر آتی ہے. ہاں، اور وہ گھبرا جاتی ہے کہ بہتر کمرے میں بند ہے، کہیں خود کو کچھ کرنا لے. لیکن بہتر وہ تو پوری طاقت سے کہتی ہے، میں بہتر زیاگل ہوں، فردوس یورولو کی بیٹی ہوں، کوئی مجھے نیچا نہیں دکھا سکتا. کیا بات ہے. یہ بہتر کا وہی کلاسک طریقہ ہے دفاع کا. جب اندر سے ٹوٹ رہی ہو تو باہر سے اور مضبوط دکھانا. بالکل. اپنی شناخت، اپنا خاندانی نام اسے اپنی ڈھال بنا لیتی ہے. یہ شاید واحد جگہ ہے جہاں وہ محفوظ محسوس کرتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ شادی میں مسکرا کے کھڑی ہوگی عدنان کے ساتھ. ہاں، جیسے سب ٹھیک ہے. دکھاوا. پیکر کی بات اہم تھی ویسے، کہ سچ مان لینے میں آزادی ہے. لیکن بہتر شاید ابھی اس کے لیے تیار نہیں. بالکل نہیں. اچھا،
اور ایک طرف یہ سب چل رہا ہے، دوسری طرف بہلول کی بیچلر پارٹی۔ ہاں، وہاں تو ماحول ہی الگ ہے۔ بہلول بالکل بجھاوا کھویا کھویا سا، دوست کوشش کر رہے ہیں اسے خوش کرنے کی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں۔ ظاہر ہے اس کے ذہن پر جو بوجھ ہے، آنے والی شادی، وہ سارے راز، جرم کا احساس، وہ خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی دوران بشیر کی حالت؟ او ہاں، اس کی طبیعت خراب ہے لیکن وہ ہسپتال نہیں جا رہا، کہتا ہے نہال کی خوشی دیکھنی ہے۔ کتنی قربانی! یہ کہانی میں ایک اور المناک پہلو ڈالتا ہے، اور جمیلہ کا وہ دیکھ لینا بہتر اور بہلول کو چھپ کر بحث کرتے ہوئے۔ ہاں، وہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، جیسے آگے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ بالکل، وہ جیسے مستقبل کے طوفان کی ایک جھلک ہے۔ تو خلاصہ کریں تو کس 207 کے ان حصوں میں ہم نے دیکھا عدنان کا وہ اٹل فیصلہ، بہتر کی وہ پراسرار خاموشی، اور پھر وہ ظاہری مضبوطی کا اعلان، جی، اور بہلول، اس کی وہ اندرونی اذیت اور بے چینی، ہر کوئی جیسے ایک نقاب پہنے ہوئے۔ صحیح کہا۔ یہ حصے بالکل یہی دکھاتے ہیں، سماجی دکھاوا، وہ شادی، وہ خوشی کا ڈرامہ، اور دوسری طرف کرداروں کی اپنی تلخ حقیقتیں، راز، درد، ٹوٹے ہوئے رشتے۔ بالکل۔ ان دونوں کے بیچ کی جو کشمکش ہے نا، وہ عروج پر ہے۔ عدنان کا فیصلہ تو ختمی لگ رہا ہے، ہاں، مگر بہلول کی وہ خاموش رضامندی اور پھر فوراً بعد وہ طاقت کا اعلان، یہ بہت سے سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اس ظاہری مضبوطی کے پیچھے بہلول کے اصل ارادے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ واقعی طاقت ہے، یا یہ دکھاوے کی دنیا میں اپنی ہی تباہی کی طرف ایک اور قدم؟